جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوچ رہا تھا کہ جو ہے مطلب پھر دوسری باتوں کی طرف آ جائیں گے، لیکن یہ کہ میرے خیال میں اگلی آیت کو آج ٹچ کر لیتے ہیں، اس کی ابتدا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو آج سمجھ لیتے ہیں، اور پھر بقیہ جو ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، اگر یہ آیت آج مکمل طور پر ہم سمجھ نہ پائے تو، جو ہے سمجھا نہ پائے تو مثلا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 90 اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے پاس تفسیر اظہار القرآن کے مکمل سیٹ آ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو جس کو پورا سیٹ چاہیے، صرف 500 کاپیز ہمارے پاس ہیں، جو ہے 500 سیٹ ہمارے پاس ہیں۔ جس کو پورا سیٹ چاہیے وہ ہماری ہاٹ لائن نمبر جو ہے اس پر فون کر کے بات کر لیں اور اپنا آرڈر پلیس کرا دیں، تاکہ جلد از جلد آپ کو یہ سیٹ مل جائے پورا۔ جن کو پہلی والیوم ملی ہے، اس کی پہلی والیوم جن کو ملی ہے، ان کو بھی مکمل سیٹ دوبارہ ملے گا، پورا سیٹ انکلوڈنگ فرسٹ والیوم۔ تو آپ کے پاس پہلی والیوم کے 2 حصے ہو جائیں گے۔ آپ چاہیں تو پھر اپنا وہ پہلا والیوم جو آپ کو پہلے ملا ہے وہ کسی اور کو دے دیں، جو ہے چونکہ پہلی والیوم جو ہے غالباً جو آپ کو ملی ہے وہ بلو کلر کی ہے، اور جو سیٹ آ رہا ہے وہ اس طریقے سے وائٹ کلر میں ہے۔ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیہ نمبر 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا، بئس ما اشتروا، بری ہے وہ چیز، اشتروا کہ بیچا انہوں نے، بہی اس کے بدلے، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کی اللہ نے۔ کیوں کفر کرتے ہیں؟ بغین حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ اس سے کہ نازل کرے اللہ، من فضلہ اپنا فضل، علی اس پر، من یشاء جسے چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ چنانچہ وہ پھرے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب کے اوپر، غضب پر غضب کے ساتھ، وللکافرین اور کافرین کے لیے، عذاب مہین درد ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ ترجمہ ایک دفعہ اور کرتے ہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز، یعنی جس کو بیچا انہوں نے، اس کے بدلے، بہ انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کی اللہ نے، بغین حسد کے مارے، حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ اس سے کہ نازل کرے اللہ، من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء اس پر جس کے ساتھ وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ چنانچہ پھرے وہ، بغضب علی غضب غضب کے ساتھ اوپر غضب کے، یعنی غضب پر غضب کے ساتھ، غضب در غضب کے ساتھ۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے ہے، عذاب عذاب، مہین ذلت آمیز، ذلت والا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قوم تھی یہودیوں کی، یہ ہے جو ہے، یہ خود غرضی میں بہت زیادہ آگے، اور جو ہے اپنے ذہن میں انہوں نے جو چیز بٹھا لی، اگر اس کے خلاف ہوتا ہے، جیسے کہ 2 دن پہلے پرسوں کی تفسیر میں بتایا تھا کہ بما لا تہوی انفسکم، کہ جو چیز تمہاری نفس نہ چاہے تو یہ اس کا انکار کر دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے انہوں نے اپنے ذہنوں میں کچھ بٹھا لیا، اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ اس طرح نہیں ہوا تو اس کے خلاف انہوں نے پھر محاذ آرائی کھڑی کر دی۔
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی پیدائش ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا سلسلہ شروع ہوا تو بعض ان کے جو علماء تھے اس وقت انہوں نے پہچاننا شروع کر دیا تھا کہ یہ نبی ہیں اور یہ وہی نبی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ اس وقت انہوں نے کھوج لگانے کی کوشش کی کہ یہ کون ہیں، کہاں سے پیدا ہوئے، کون سے خاندان کے، کون سے قبیلے کے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت پھر ان کے تمام علماء جتنے بھی تھے اس خطے میں سب کو پتہ چلا، سب نے کھوج لگانے کی کوشش کی کہ کون سے قبیلے کے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے کون؟ یعقوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تھے، یعنی بنو اسحاق میں سے تھے، تو ان کو یہ امید تھی، یہ انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ آخری نبی بھی بنو اسحاق میں ہی سے ہوں گے۔ اگرچہ بنو اسماعیل میں سے بھی کافی نبی گزرے ہیں، لیکن یہ ہر دڑمی میں ان کا انکار کر دیتے تھے کہ چونکہ یہ ہم اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور وہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور خدا کی طرف سے خدا کا کرنا یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی وہ بنو اسماعیل میں، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں۔ تو اس ہڈ دڑمی میں آ کر کے انہوں نے قرآن جو ہے وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ گویا کہ انہوں نے سودا کر لیا اپنے آپ کو بیچنے کا، یعنی اپنا ایمان بیچنے کا، اپنا عقیدہ بیچنے کا۔ کس چیز کے بدلے؟ کہ صرف اس وجہ سے کہ بھئی جو ہے وہ آخری نبی ہمارے قبیلے میں نہیں ہوئے، ہمارے خاندان میں یا ہمارے ٹرائب میں نہیں ہوئے، وہ کسی اور میں کیوں ہوئے؟ تو بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز کہ بیچا انہوں نے اس کے بدلے اپنے نفس کو، یعنی یہ انہوں نے جو سودا کر لیا جو ہے انکار کرنے کا، ان یکفروا، کہ وہ کفر کرتے ہیں، جو ہے انکار کرنے کا، کفر کرنے کا، یہ بہت ہی برا سودا کیا انہوں نے، یہ حقیقت کے خلاف سودا کیا انہوں نے۔ کس چیز کا کفر کرتے ہیں؟ بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو نازل کیا اللہ نے، یعنی کلام اللہ کا بھی انکار کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا چونکہ وہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا چونکہ وہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، ان کے قبیلے سے نہیں ہیں، بغین، حسد کے مارے۔ یعنی وہ انکار جو ہے کسی اور وجہ سے نہیں تھا، وہ انکار اس وجہ سے نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نقص تھا، وہ انکار اس وجہ سے نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتابوں میں جو نشانیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، ان نشانیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اتر رہے تھے، اس وجہ سے وہ انکار نہیں تھا، بلکہ وہ انکار اس لیے تھا، محض اس لیے کہ وہ بنو اسحاق میں سے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں ان میں سے جن بیٹے کی نسل، یعنی اسحاق علیہ السلام کی بیٹے، ان کی نسل میں موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یعنی یہودی نسل ان کے بیٹے میں سے ہے، تو ان کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہوئے؟ اس پوائنٹ پر آ کر کے بغین، حسد کے مارے جو ہے انہوں نے انکار کیا۔ کس چیز کا انکار کیا؟ ان ینزل اللہ من فضلی، اس سے کہ نازل کرے اللہ اپنے فضل سے، یعنی یہ تو اللہ کا فضل ہے، کسی شخص کو نبوت دینا وہ لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے ڈیمانڈ پر تو نہیں ہے،
نبی کوئی ایم پی یا جو ہے دنیا کا وزیر اعظم یا بادشاہ تو نہیں ہوتا نا کہ بھئی ووٹنگ کر کے لوگ جو ہے اس کو لے آئیں یا اپنے مطالبے کر کے لے آئیں۔ نبوت کا جو مرتبہ ہے وہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل دے دے، چاہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہو یا بنو اسحاق میں سے ہو۔ تو ان ينزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کیا اپنے فضل سے بنو اسماعیل میں، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے۔ تو بنو اسحاق بھی اللہ کے بندے ہیں، بنو اسماعیل بھی اللہ کے بندے ہیں، دونوں ہی خاندان اللہ کے بندے ہیں۔ اب اس میں سے اللہ جس کو چاہے وہ فضل دے دے۔ فباؤ، اب اس بات کے اوپر جو ہے وہ پھرے، جو ہے دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، بغضب علی غضب، غضب کے ساتھ غضب کے اوپر، غصہ در غصہ، جو ہے غصہ در غصہ، دونوں باتوں کا غصہ، کہ جو ہے کتاب قرآن جس کا ہمیں انتظار تھا وہ بھی ہمارے خاندان کے کسی شخص کے اوپر نہیں اتری، اور یہ نبی جن کا ہمیں انتظار تھا یہ بھی ہمارے خاندان میں سے نہیں نکلے۔ تو دونوں جو ہے بلکہ کئی قسم کے غصے ان کو آ گئے تھے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، اور کافرین کے لیے ہے ذلت والا عذاب۔ بئس ما، بئس یہ الگ ہے اور ما الگ ہے۔ بئس کے معنی بہت بری۔ سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اگر حقیقتاً وہ ہے بئس الاسم الفسوق، کہ یعنی جو لوگ جو ہے نام کو بگاڑ دیتے ہیں، کسی کا نام رکھا ہے مثال کے طور پر جو ہے بدر یا بلال یا کوئی بھی اس قسم کا نام، اور اس کو لوگ بلاتے ہیں بابی، یا ڈیو، کسی کا نام داؤد ہے اس کو ڈیو بلا رہے ہیں، مطلب یعنی نام کو بگاڑ دینا۔ یا یہ کہ جو ہے مسلمان امت جو ہے مؤمنین کا جو ٹائٹل اللہ نے دیا اس ٹائٹل کو بگاڑ دینا۔ تو یہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ بہت بڑا گناہ ہے ایمان کے بعد، کسی کا نام بگاڑنا جو ہے یہ گناہ ہے۔ خیر بہرحال بئس کا لفظ وہاں بھی آیا اور بھی مقامات پر آیا، تو بئس کے معنی بری، بری چیز، اور ما کے معنی، ما کا ترجمہ ہے وہ جو کہ، تو یعنی برا، بہت ہی برا سودا کیا، بیچا انہوں نے، اشترو بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جو ہے خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے، خرید و فروخت جو ہے اس کے لحاظ سے، تو اس میں خریدنے کے معنی زیادہ ہوتے ہیں، تو چاہے مطلب یعنی لین دین کا، کہ جو انہوں نے معاملہ کیا ہے خرید و فروخت کا، یا جو یہ بیچا ہے انہوں نے، کہ اپنا ایمان انہوں نے بیچ دیا، اپنے آپ کو انہوں نے بیچ دیا، جو ہے یہ کفر کر کے اس چیز کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی ان کے اوپر۔ تو اشترو، اردو میں بھی شراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بیع و شراء، بیع و شراء، بیع کے معنی بیچنا اور شراء کے معنی خریدنا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ آیا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان اللہ اشترى، اشترى کے معنی خرید لیا اللہ نے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، مؤمنین سے، انفسهم واموالهم، ان کے نفسوں کو اور ان کے مالوں کو، کس چیز کے بدلے؟ بأن لهم الجنہ، اس بات کے بدلے کہ ان کو جنت ملے گی۔ یعنی اللہ نے کہا کہ اب سے یہ تمہاری جان، یہ تمہاری زندگی، یہ میری ہے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیاب زندگی۔ یہ جو مختصر زندگی ہے یہ میری ہے، اب تم نے میری مرضی کے مطابق گزارنی ہے، جس نے میری مرضی کے مطابق یہ مختصر سی زندگی گزار لی، اس کے بدلے میں اس کو جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیاب زندگی دوں گا۔ تو اشترو وہ ہے بیچنا،
خرید و فروخت کہ یہ سودا کیا. بہی انفسہم، انفس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، انفس، انفاس، نفس جو ہے. ان یکفروا کفر کرنا، بما انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے، بغین اردو میں ہم کہتے ہیں بغاوت جو ہے. بغاوت وہی کرتا ہے جس کو حسد ہو جاتا ہے، جس کے دل میں کوئی کینہ ہوتا ہے یا کوئی چیز اس کو چبھ رہی ہوتی ہے، تعصب ہوتا ہے. ان ینزل نازل کیا، من فضلہ اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، اردو میں بھی فضل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. علی من یشاء جسے چاہے، شاء مشیت اس سے بنا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. من عبادہ اپنے بندوں پہ. فباؤ چنانچہ پھرے وہ، باؤ جو ہے کہیں آیا ہے یہ لفظ، مجھے سوچنا پڑے گا ذرا. بغضب، غضب اردو میں بھی کہتے ہیں غضب، عربی میں اور اردو میں غضب کے معنی ایک ہی ہے. علی غضب، وللکافرین اور کافروں کے لیے ہے عذاب ذلت والا. امید کرتا ہوں کہ جو ہے یہ آیت کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، اور اگر نہ سمجھے ہوں تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کی اور کلیریفیکیشن کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ الخیر. ایک اور بریک کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور بریک کے بعد پھر میں واپس حاضر ہوتا ہوں اور آج کل کے حالات کے اوپر انشاءاللہ بات ہوتی ہے جو ہے، اور اپیل کا مختصراً سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. دعاؤں کی درخواست. فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ رہیے گا، جلدی واپس حاضر ہوتے ہیں.